أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ سورہ یاسین آیات 59 سے 64۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اہل جنت مشغلوں میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے، رب کی طرف سے ان کے لیے سلامتی ہوگی۔ دوسرے گروہ کا کیا حال ہوگا وہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرم لوگو۔ مجرموں کا حشر بیان ہو رہا ہے کہ ان کو حکم دیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج جزا کا دن آ گیا ہے، اب تم اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ اور اپنے اعمال کی سزا بھگتو۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کر دی تھی، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ عالم ارواح میں بھی انسانوں سے یہ عہد لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور جب پھر حضرت آدم، اماں حوا اور ابلیس کو زمین پر اتارا گیا، اس وقت بھی یہ نصیحت کر دی گئی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر ہر پیغمبر نے آ کر اپنی امت کو یہی بات سمجھائی، یہی بات ہم سے بھی قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ، بلا شبہ وہ شیطان، لکم، تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی یا غیر اللہ کی بندگی پر لگا دے، اور جس پر بھی اس کا یہ وار کارگر ہو جائے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ شیطان کے اس وار سے محفوظ ہوں، توحید پر قائم رہیں، انہیں شیطان تکبر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چالیں وہ ہر کسی کے خلاف چلتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ انسان کی پیشانی اللہ کے بجائے کسی اور کے سامنے جھکے، جبکہ اللہ کی نصیحت یہ ہے وَأَنِ اعْبُدُونِی، کہ تم میری ہی عبادت کرو۔ ہذا، یہ، صراط، راستہ ہے، مستقیم، سیدھا، کہ جو شخص بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ کی رضا میں اپنے نفس کو بھی شریک نہیں ہونے دیتا، وہی حقیقت میں صراط مستقیم پر ہے۔ جو شخص بھی وحدانیت کا قائل ہے، وحدانیت پر قائم ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اور جس نے اپنا معبود، اپنا مشکل کشا، اپنی حاجتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، تو یقیناً وہ شخص صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اور صراط مستقیم ہی اصل ہے۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں، قیام میں یہ دعا کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو یہاں اس صراط مستقیم کی وضاحت کر دی گئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہی اصل میں صراط مستقیم ہے، اور جس نے اس کے مقابلے میں شیطان کی بات مانی، اس نے اللہ کے دشمن کی بات مانی۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، اضل، بھٹکا دیا، منکم، تم میں سے،
جبلن کثیرا، بہت ساری خلق کو۔ اس عدو مبین نے، اس کھلے دشمن نے بہت سے انسانوں کو، خلق کثیر کو، جبلن کثیرا یعنی خلق کثیر، گمراہ کر دیا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ افلم، کیا پس نہیں، تکونوا تعقلون، تم عقل رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ جو دشمن جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں اتنی ہی زیادہ تنبیہ کی جاتی ہے۔ شیطان سے دشمنی کا چیلنج اولاد آدم کو شروع سے ہی لاحق ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور بہت سی صورتوں میں اس کی چالیں بھی سمجھا دی گئی ہیں کہ وہ کس طریقے سے وار کرتا ہے۔ تو اب جو لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، اللہ کی بات ماننے کے بجائے ابلیس کی بات مانیں گے، تو پھر اللہ کا بھی یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو روز قیامت الگ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، اور پھر کہا جائے گا ہذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی بات ماننے والوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ ہے۔ شیطان کی بات ماننے والوں سے، اس کی راہ پر چلنے والوں سے، صراط مستقیم کو ترک کرنے والوں سے جہنم کا وعدہ ہے۔ انہی سے کہا جا رہا ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرم لوگو آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ اصلوھا، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، الیوم آج، بما کنتم تکفرون، بسبب جو تم انکار کرتے تھے۔ کہ جب تمہیں دنیا میں جہنم سے ڈرایا جاتا تھا، تنبیہ کی جاتی تھی، تو اس وقت تم انکار کر دیتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ تو جب اب یہ روز قیامت جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، ثم لترون الجحیم، کہ جب وہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، ثم لترونها عین الیقین، وہ اسے یقینی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب تو یہ جہنم سامنے کر دی جائے گی، اس لیے یہ اسلوب اپنایا گیا ہے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوھا الیوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نصیحت کی کہ فجر اور مغرب کے بعد 7 بار اس دعا کو پڑھو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ اور جب اوروں کو بھی اس دعا میں شامل کرنا ہو، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور شیطان کی تمام چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔